السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے آنے کے بعد اور اسلام کے پھیلنے کے بعد اسلام کے 3 مراکز بنے صحابہ کے زمانے میں۔ اسلام کے پھیلنے کے 3 مراکز بنے، ایک مکہ، دوسرے مدینہ اور تیسرے کوفہ شہر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیج کر وہاں علم کے پھیلنے کا اس شہر کو ذریعہ بنایا گیا۔ تو یہ 3 بڑے مراکز تھے اسلام کے، اور یہاں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے محدثین ان شہروں میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان شہروں میں بڑے بڑے صحابہ درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے، مکہ اور مدینہ اور کوفہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مکہ اور مدینہ اور کوفہ میں لوگ صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کے زمانے میں کتنی رکعات لوگ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تابعین نے جو کچھ بھی لیا وہ صحابہ سے لیا، اور اختلاف کوئی ایک جگہ پر ہو سکتا ہے، تینوں جگہوں پر تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر تینوں جگہوں پر اتفاق ہمیں مل رہا ہے کسی رکعت پر، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان رکعتوں پر صحابہ میں بھی اتفاق تھا۔ اب ہم سب سے پہلے مکہ دیکھ لیتے ہیں۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ 27 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ان کی روایت موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعۃ بالوتر، کہ میں لوگوں کو 23 رکعت وطر کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہ شاگرد تھے۔ اسی طریقے سے مکہ کے رہنے والے ابن ابی ملیکہ، یہ بھی بڑے تابعین میں سے ان کا شمار ہے۔ صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ یہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 155 پر موجود ہے۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کے قاضی اور مؤذن تھے۔ 117 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تقریباً 30 صحابہ سے ان کی ملاقات ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب الام میں، اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے باب میں امام شافعی کے حوالے سے نقل کیا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں مکہ میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ تو 3 حوالے میں نے مکہ کے سلسلے میں دیے کہ مکہ میں اس زمانے میں یعنی تابعین کے زمانے میں 20 رکعت تراویح لوگ پڑھتے تھے۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ جو مکی تھے، ان کا بھی حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 156 پر موجود ہے۔ اب دوسرا جو مرکز ہے اسلام کا وہ مدینہ ہے، اور مدینہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کا قول ہی لیا کرتے تھے، ان کے علاوہ کسی اور کا قول وہ نہیں لیتے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت سے کم کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا ایک قول 20 رکعت کا ہے، دوسرا قول 36 رکعت کا۔ 36 کیوں ہے؟ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے بتایا کہ ہر 4 رکعت کے بعد وہ 4 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے مدینہ کے لوگ، کیونکہ مکہ کے لوگ ہر 4 رکعت کے بعد طواف کرتے تھے، تو ان کے مقابلے میں آنے کے لیے، ان کی برابری کرنے کے لیے ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نفل پڑھتے تھے، جو کہ نفل کی نیت سے ہوتا تھا۔ تراویح 20 ہی رکعت تھی، تو اس طریقے سے 36 رکعت ہو جاتی ہے۔ لیکن 20 رکعت پر سب کا اتفاق تھا، 20 رکعت سے کم وہ حضرات بھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ مدینہ والے بھی اس زمانے میں کتنے پر عمل کر رہے تھے؟ 20 سے کم پر عمل نہیں کر رہے تھے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کے ہی عمل پر عمل کرتے تھے، ان کا ہی قول لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات طے ہو گئی۔ اچھا، اسی طریقے سے اب کوفہ کی طرف آ جائیے۔ شتیر بن شکل یہ کوفی تھے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت کو بھی پایا۔ حضرت علی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے یہ، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ان کی حدیث موجود ہے کہ یہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 155 پر موجود ہے۔ اسی طرح سوید بن غفلہ، یہ بھی بڑے تابعین میں سے ان کا شمار ہے، اور یہ بھی کوفی تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ سن 80 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ چاروں خلفائے راشدین سے یہ روایت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر کہ یہ 5 تراویحات نماز پڑھتے تھے۔ 5 تراویحات یعنی 20 رکعت۔ اچھا، اسی طریقے سے علی بن ربیعہ
مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 156 پر ان کی حدیث موجود ہے کہ یہ بھی لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے یہ شاگرد ہیں اور یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کوفی تھے، اور کتاب الآثار کے اندر ان کی روایت موجود ہے کہ یہ 5 تراویحات رمضان میں پڑھتے تھے۔ یہ خود فرماتے کہ لوگ 5 تراویحات پڑھتے تھے، لوگ سے مراد ان کے زمانے کے محدثین۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کوفی تھے اور انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح کو لیا، یعنی ان کے زمانے میں بھی گویا کہ 20 رکعت تراویح کوفہ میں پڑھا جاتا تھا۔ تو یہ تینوں مراکز مکہ، مدینہ اور اسی طریقے سے کوفہ، ان تینوں مراکز میں 20 رکعت سے کم کوئی بھی تراویح تابعین کے زمانے میں، سلف کے زمانے میں کوئی بھی نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ حضرات اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، لیکن کس اعتبار سے سلفی کہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ ہم نے بتا دیا کہ تینوں مراکز میں 20 سے کم کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا۔ عمل کی حد تک تو کچھ بھی کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا۔ روایتیں دیکھو، یہ لوگ روایتیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو 11 کی بھی ملتی ہے، 13 کی بھی ملتی ہے، 8 کی بھی ملتی ہے۔ ارے بھائی، عمل اس کے اوپر کسی تابعین کا، تابعین کا نہیں رہا ہے، کسی محدثین یا کسی مجتہدین کا نہیں رہا ہے، عمل نہیں رہا ہے، عمل ہوا نہیں ان روایتوں پر۔ واللہ اعلم بالصواب۔